کہتے ہیں سمیرا لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ اس عدم اعتماد میں ان کو ناکامی ہوگی. ان حالات میں انہوں نے یوٹیوبرز کو مدعو کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے بنسبت پرائم میڈیا کے جو اینکرز ہم نے ماضی میں شاید دیکھو یہی وجہ ہے کہ اس بندے نے اپنے ایک مین سٹریم میڈیا اینکرز کا ایک قبضہ گروپ اس نے شاید سب کو اس لیے اپنا دشمن بنا لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عمیر جامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں, اگر میں شعری زبان میں ان کا تعارف کرواؤں تو کچھ ایسا ہوگا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. صحافتی کریئر کی اگر ان کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت سے اپنے ان کے خلاف جو بیانات دیے گئے ان کا مقابلہ کیا اور اپنا ایک نام بنوایا ہے. یوٹیوبر بھی ہیں, اس سے پہلے بی بی سی کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈس نیوز کے ساتھ اور آج کل سما نیوز کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. ہم نے ان کو افغانستان میں بھی دیکھا جب امریکہ اپنی افواج یہاں سے نکال رہا تھا اور افغان طالبان جو ہیں وہ کابل پر اپنے قدم جما رہے تھے, اس وقت یہ وہاں پر بھی ہمارے لیے رپورٹنگ کر رہی تھی. میم سمیرا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا. جو سوالات تھے میرے پاس وہ تو آپ کے رپورٹنگ کے حوالے سے تھے جو افغانستان میں آپ نے کیے, اور آپ جو ڈیفنس کو لے کر آپ کرتی ہیں رپورٹنگ اس کے اوپر تھے. لیکن اس سے پہلے جو آج آپ کی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں, اس سے ریلیٹڈ میں سوال یہ کروں گا کہ آپ کو آج کی ملاقات میں وزیر اعظم کتنے پر اعتماد نظر آئے؟ وہ جو شعر میں نے آپ کے لیے بولا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تو آپ کو کہیں وہ نظر آیا کچھ ایسا؟ دیکھیں, میرے ان سے 3 سوال تھے مجموعی طور پر, اور پہلا سوال میرا ان سے یہی تھا کہ خان صاحب بڑا مجھے ایک واضح جواب چاہیے, صاف جواب چاہیے, آپ کی حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. کیونکہ اس سے پہلے اوپننگ ریمارکس میں انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی ایک بات کی کہ اس وقت چینلز نے ایک سما باندھا ہوا ہے, کچھ اینکرز نے, کچھ صحافیوں نے جن پر نون لیگ کی کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو انہوں نے ایک سما باندھ رکھا ہے کہ حکومت جا رہی ہے. تو اس کو ریفر کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہا ہے تو آپ کلیئرلی بتائیں کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور ان کے ساتھ جو میری پھر جب انہوں نے اس کا میں نے کہا کوئک آنسر خان صاحب, آئی وانٹ اے کوئک آنسر فرام یو, یور گورنمنٹ از بینگ ٹاپلڈ اور ناٹ. تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, اور اگر گورنمنٹ کہیں جائے گی تو وہ ایک ہی راستہ ہوگا, ملکی ترقی کا راستہ اور چوروں کی بربادی کا راستہ, کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ کہا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس عدم اعتماد جو یہ لانا چاہتے ہیں, چور و چکوں کا ٹولہ جو اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں سمیرا لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ اس عدم اعتماد میں ان کو ناکامی ہوگی. اس میں جو چہرے کھل کر سامنے آئیں گے وہ پہچانے جائیں گے, چاہے میرے اپنے ہیں چاہے سامنے والے مخالف پارٹی کے ہیں. اور مجھے انتظار ہے کہ میرے اپنے حلقوں میں سے کون سے چہرے ہیں جو سامنے آئیں گے میرے, جن کے چہروں سے نقاب اترے گا, وہ مجھے کس طرح فیس کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس سارے معاملے کے بعد پھر حکومت مزید تگڑی ہو کر آئے گی, اور اس کے بعد میں انہیں بتاؤں گا کہ پھر میں کیا کرنے والا ہوں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال میرا افغانستان کے حوالے سے تھا, لیکن وہ بھی خیر وہ پیچھے ہو گیا, وہ کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈسکس ہو رہا تھا. دوسرے سوال سے پہلے میں نے ان سے صرف ایک چیز اور پوچھی اسی پہلے سوال کی کنٹینیوٹی میں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کیونکہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کر سکی, کیونکہ میں پولیٹکس اتنا کور نہیں کرتی, تو جو ایک کانوں میں ہمارے آواز پڑتی ہے بار بار وہی ہم اس کو ہم نے خان صاحب تک پہنچایا کہ آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ڈیلیور نہ کرتی تو جی ڈی پی آج جو ہے 5 سے اوپر ہے. کیا یہ نواز شریف کی حکومت میں کبھی ہوا تھا؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کبھی ہوا تھا؟ بلکہ انفلیشن ریٹ پیپلز پارٹی کی حکومت میں 10 پوائنٹ تک چلا گیا تھا, اور میری حکومت میں ابھی کورونا کے باوجود اور جو ایک پینڈیمک آف دا سینچری ہے اس کے باوجود پاکستان ان بہت ہی چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے کورونا کا مقابلہ بھی کیا اور اکانومی بھی. دیکھیں, آپ کے کوئی بھی پی ایم ہو, وزیر اعظم صاحب ہوں, کوئی بھی اپنی ناکامی بیان نہیں کرتا. اچھا, بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ رپورٹ کرتے ہو, کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آپ رپورٹ کرتے, ایک ہے آپ کا مشاہدہ,
اب آپ کی اپنی آبزرویشن، میں آپ کی آبزرویشن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے پی ایم کی باڈی لینگویج کو لے کر؟ مجھے بہت کانفیڈنٹ لگے ہیں، غصے میں بھی لگے ہیں، بہت فیروشیس موڈ میں تھے، کانفیڈنٹ مجھے بہت لگے ہیں، کیونکہ وہ مستقل، وہ ایک تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ تسبیح ان کے پاس تھی، روٹین کا ان کا وہ تھا. مجھے اس کو سیاسی طور پہ کیونکہ نہیں مجھے آتا بیان کرنا، تو شاید میرا سیاسی مشاہدہ بہت کمزور ہو صدیق جان کی نسبت، وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن مجھے لگا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر کانفیڈنٹ ہے تو غصے میں بھی بہت ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں انہوں نے یوٹیوبرز کو مدعو کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے بنسبت پرائم میڈیا کے جو اینکرز ہم نے ماضی میں شاید دیکھو یہی وجہ ہے کہ اس بندے نے اپنے ایک مین سٹریم میڈیا اینکرز کا ایک قبضہ گروپ اس نے شاید سب کو اس لیے اپنا دشمن بنا لیا ہے کہ یہ عمران خان ہی ہے، چاہے یو لائک اٹ اور ناٹ. میں تو کیونکہ 18 سال سے صحافتی کریئر میں ہوں، لیکن وہ بچے بچیاں جن کو وزیر اعظم ہاؤس کا یا صدر ہاؤس کا اس دروازے سے پار نہیں ہونے دیا جاتا تھا اس قبضہ گروپ کی کوششوں کی وجہ سے، آج وہ بچے بچیاں ان کے مقابلے میں بیٹھتے ہیں. یہ آپ کریڈٹ دیتی ہیں؟ بالکل، میں بالکل دوں گی کریڈٹ، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کسی گورنمنٹ میں کبھی یوٹیوبرز کو، ڈیجیٹل انفلوئنسرز کو کبھی وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ ایک میز پر دیکھا ہے کبھی؟ اچھا، تو دا کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر اچھا عمران میم، خان. یہ تو ہو گیا آپ کی جو آج کی ملاقات تھی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ افغانستان میں جا کر آپ نے کی ہے، رپورٹنگ وغیرہ کی ہے، ساری چیزیں آپ ہم دیکھتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے ماضی میں بھی آپ نے افغان گورنمنٹ کو رپورٹ کیا تھا، اب کی گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ اور پہلے کی جو گورنمنٹ تھی، اس سے پاکستان، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ پازیٹیو ایک جائے گا، لیکن ہماری جو ڈیورنڈ لائن پہ ہم نے باڑ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے تھے، تنازع سامنے آیا. پھر ابھی پشاور جو اٹیک ہوا ہے، ان کے بھی تانے بانے ہمیں افغانستان سے جا ملتے ہیں. تو کیا افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کرنے میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بہت وقت لگے گا. یو نیڈ ٹو، ہو ایور ٹاکس اباؤٹ افغانستان، مائی فرسٹ ریکویسٹ از آلویز کہ پہلے آپ افغانستان کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. افغانستان وڈ پرابیبلی بی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، افغانستان اس پورے کرۂ ارض پہ سب سے کمپلیکیٹڈ ملک ہے. اس کو اگر پاکستان ہینڈل کر رہا ہے تو یہ پاکستان کا دل جگر گردہ ہے کہ وہ افغانستان جیسے ملک اور اس کے لوگوں کو ہینڈل بھی کر رہا ہے اور اپنی بقا اس کی ابھی تک قائم ہے. ورنہ جس قسم کی پراکسی وار پچھلے صرف 21 برسوں میں آپ کے خلاف لڑی گئی ہے ود ٹریلینز آف ڈالرز، صرف امریکہ اس میں نہیں ہے، اس میں بھارت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ پچھلے ان 20 سالوں میں ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے شہداء کی 80-84 ہزار کے قریب ہم نے شہادتیں دی ہیں. وہ اس کا قصوروار صرف اور صرف بھارت ہے. اس خون کا جو ایک جواب ہے وہ بھارت دے گا. وہ خون بھارت کے ہاتھ پہ لکھا ہے، پاکستان کے شہداء کا کسی اور کے ہاتھ پہ. اس کے بعد پھر ایران کا نام آ جائے گا یا امریکہ کا نام آ جائے گا، وہ اتنے کنٹینڈرز نہیں ہیں. لیکن افغانستان کے اندر پہلے تو میں آپ کی ایک یہ کریکشن کر دوں، اٹس نیور اے ڈیورنڈ لائن، اٹس پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر. ڈیورنڈ لائن ہمیں جو بچپن سے ایک پڑھایا جاتا رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن ایک 100 سالہ معاہدہ تھا کہ جو ایک عبد الرحمن صاحب جو کہ افغانستان کے سربراہ تھے، انہوں نے انگریز راج کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. 100 سالہ لیز تھی، وہ ختم ہو چکی کب کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک قصہ پارینہ ہے، اٹس پاسٹ. اب یہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. نیور ایور بینگ اے پاکستانی کال اٹ اے ڈیورنڈ لائن. اٹس ناٹ اے ڈیورنڈ لائن فار اس. ہمارا بارڈر پہ حق ہے، اسی پہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں اور کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ اس فینسنگ کو اکھاڑ سکے. ہاں کچھ واقعات ہوئے ہیں اور اس کے قصوروار بھی کابل کی سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنی گروپ بندی، اتنی فریکشنز ہیں کہ وہ اپنے فٹ سولجر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے، ہر ایک کا اپنا دربار ہے، ہر ایک کی اپنی بادشاہت ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ افغانستان کو ہم صرف ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ یہ پہلے سیٹل ہو جائیں. ان کی کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں ہے. ہم الحمدللہ دنیا کی 10 مضبوط ترین آرمیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو ہم بہت صبر، حوصلہ، لحاظ اور ایک بھائی چارہ دکھا رہے ہیں کہ ابھی وہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن میں سے نکلیں. تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ جو لوگ اس پہ یقیناً غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے اس ایشو کو کور کرتے ہوئے 15 سال سے اوپر ہو گئے.
زیادہ غصہ تو پھر مجھے آنا چاہیے، لیکن میں وہ ریالٹیز جانتی ہوں کہ پاکستان کیوں اتنا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو جو تعینات کیا گیا کور کمانڈر پشاور، ان کے تعیناتی کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں ہمارے قبائل کو لے کر؟ دیکھیں، جنرل فیض اور نو جنرل فیض، ایک جو بھی کور کمانڈر ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ شخصیات پھر فوج کی کورز کبھی ہینڈل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں جنرل فیض ہیں تو وہاں کراچی میں کوئی اور کور کمانڈر ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ابھی جنرل ندیم ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ ہیں، یہ نام تو آتے جاتے رہیں گے مگر رینکس وہیں رہیں گے، یہ ڈیزگنیشنز وہیں رہیں گے۔ اور پشاور 11th کور اٹس ڈیم امپورٹنٹ کور، اور اس کا اس سیٹ پر بیٹھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ہاٹ سیٹ ہے۔ مغربی بارڈر آپ کا اس وقت اٹس بزنگ وتھ کانسپریسیز، داعش کا اٹیک ہے وہاں پہ، ٹی ٹی پی کا اٹیک ہے، کچھ سننے میں آ رہا ہے القاعدہ کی فریکشنز جو ہیں وہ سرگرم ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن یہ دونوں، جنرل فیض کی ایک بات مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کے جوان کی شہادت کو کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ بندہ، وہ اس کا بدلہ لینا جانتا بھی ہے، اور انہوں نے ان دنوں میں کچھ کارروائیاں، کچھ نہیں بلکہ بہت کارروائیاں جو کہ عوام کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کروائی ہیں کہ جس نے ٹی ٹی پی کی کمر توڑی ہے۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آنے کے بعد ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے۔ وہ ملٹری جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ ڈسکس ہوتا ہے یہ سب کچھ، اور انہوں نے بہت بھرپور جواب دیا ہے ٹیررزم۔ اچھا میم، سوالات میرے پاس بہت زیادہ تھے، اور یقین کریں ٹائم جو ہے وہ مجھے پتا آپ صبح سے اتنا بیزی رہی ہیں۔ آخری سوال کروں گا کہ جب آپ افغانستان میں تھی اور آپ رپورٹنگ کر رہی تھی، اور ہم نے دیکھا ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستان میں بھی تھے اور آؤٹ آف کنٹری بھی تھے، انہوں نے آپ کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہوئی تھی، تو دوپٹے والی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں تھا؟ ہمارے لیے باعث فخر تھا کہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ کوئی لیڈی جو ہیں وہ وہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں، تو ہم نے یہ ایسا کیوں، آپ کیوں سمجھتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاس کسی کے ایسے کام کا، میں تو صاف ستھرا کام کہوں گی، 6 ماہ پہلے میں نے اپنے انگریز کولیگس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ میں حقائق رپورٹ کروں گی، آپ کا جو دل آئے رپورٹ کریں۔ آپ میری 6 ماہ پہلے کی کوریجز اٹھا لیں، ٹی وی، اس وقت میرا خیال ہے میں دن میں 30 سے 35 ٹیلی ویژنس کے ساتھ میری بات ہوتی تھی، اور میرا ایک ایک لفظ بولا ہوا آن ریکارڈ ہے۔ آج وہ 6 ماہ پہلے کی بات چیت اٹھائیں، لوگ کہتے تھے طالبان 3 ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دنیا کے پاس طالبان کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے افغانستان میں، کوئی بھی اب اس کمپلیکیٹڈ جگہ پر نہیں آئے گا۔ آج ان کو 7 ماہ ہو گئے ہیں، وہی عبوری گورنمنٹ ہے، وہی سارا سیٹ اپ ہے، وہ چلا رہے ہیں نا۔ پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں، لوگ کہتے تھے پیسے نہیں ان کے پاس، میں نے کہا جتنا پیسہ اس وقت ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ آج انہوں نے $1 ارب کا ہنسا عبور کیا ہے 7 ماہ کے اندر، جو ان کی ٹریڈ کراسنگز کی ریونیو آتی ہے۔ اچھا، تو لوگ جب بغیر سٹڈی کیے افغانستان کو ڈسکس کرتے ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے اس چیز کے اوپر۔ آج وہ سب کچھ وہی چیز پروو ہو رہی ہے جو میں نے 7 ماہ پہلے بات کی تھی، تو مجھے خوشی ہے۔ ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرا کام اٹھائیں، ایویلیویٹ کریں، جہاں میں غلط ہوں وہاں بتائیں، میرے دوپٹے کو چھوڑ دیں، میں نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے، میں نے نکر پہنی ہے، میں نے اسکارف پہنا ہے، وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ آپ کا کنسرن میرے کام سے ہونا چاہیے، اور میں جب اپنے ٹرائبل ایریاز میں پاکستان میں جاتی ہوں بالکل میرا سر کورڈ ہوتا ہے، اس میں مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ میم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی وقت نکالیں گے ہمارے لیے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔